خبردار بلا شبہ یہ اولیاء اللہ محبوبان خدا مقربان بارگاہ الہی اللہ رب العزت کے برگزیدہ چیدہ اور چنیدہ بندے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ محبت، پیار، دوستی، اس کی بندگی، اس کی عبادت اور ریاضت میں دل لگایا، اس سے پیار کیا اور ٹوٹ کر پیار کیا، پھر اللہ نے انہیں اولیاء اللہ فرمایا، اپنا محبوب بندہ فرمایا یہ خدا والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ ان کی شان یہ بنائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کی یہ جو شان بنائی کہ انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، وہ غمگین نہیں ہوتے، وہ بے خوف و خطر ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کی شان ہے۔ حالانکہ ہم جس بھی اللہ کے بزرگ کو دیکھتے ہیں وہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہی ایمان کی شان ہے۔ علماء کرام نے جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ یہی ہے الایمان مرکب من الخطاء والنسیان، اللہ اکبر، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان بنا ہے خطا اور نسیان سے، یہ انسان کی تعریف ہے۔ اور ایمان کی تعریف یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، کہ بندہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی رکھے، اس کی گرفت کا خوف بھی رکھے کہ کہیں میں اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، کہیں میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یعنی دونوں کیفیتوں کے درمیان رہنے کا نام ایمان ہے۔ آج کچھ لوگ اتنے پر امید ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے آقا کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، تو ہمیں کس چیز کا خطرہ ہے، ہمیں کس چیز کا خوف ہے، ہم جو مرضی کرتے پھرے۔ بلکہ بعض ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر پائے گئے، دیکھے گئے، سنے گئے، جو کہتے تو اپنے آپ کو پیر ہیں، مگر وہ دکان چمکانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہمارے مرید ہو گئے، ہماری بیعت کر لی، ہمارے مرید اور ہماری بیعت کر لینے کے بعد اب تم نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، عبادت و ریاضت کرو نہ کرو، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تمہارا بیڑا پار ہے۔ بس ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بیڑا پار کرا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ دکان چمکانے والی بات ہے، ورنہ ایسی بات نہ پیروں کے پیر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے کی ہے، نہ ایسی بات بابا فرید الدین گنج شکر نے کبھی کی ہے، نہ ایسی بات داتا گنج بخش علی حجویری نے فرمائی ہے، نہ ایسی بات حضرت ولی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمائی، نہ ایسی بات شاہ نقشبند نے فرمائی، نہ ایسی بات شاہ سہروردی نے فرمائی۔ جتنا بھی اولیاء کاملین ہیں، عرفاء ہیں، نجباء ہیں، اللہ رب العزت کے جتنا بھی برگزیدہ ولی ہیں، بزرگ ہیں، سارے کے سارے اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے اور اپنے مریدین، معتقدین، چاہنے والوں کو اللہ رسول کی اطاعت پر آمادہ کرتے رہے اور انہیں اس بات کا درس دیتے رہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو بس بیڑا پار ہو گیا، یہ دکان چمکانے والی بات ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو بندے کو خدا کے نہیں، رحمان کے نہیں، شیطان کے قریب کر دیتا ہے، شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ کیونکہ ایسا سبق جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، پیران غلام گزرے ہیں، کسی نے ایسا سبق نہیں پڑھایا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ محبوبان خدا حالانکہ جتنا بھی اللہ والوں کو دیکھتے ہیں وہ اسی خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رہتے ہیں، کیونکہ ایمان کی تعریف یہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی ہے اس کی رحمت کی
چونکہ یہ اللہ والے علم والے بھی تو ہوتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حجویری بھی کہتے ہیں، جلابی بھی کہتے ہیں، آپ کی کتاب کشف المعجوب تصوف کی مایا ناز کتاب، بڑی چھوٹی کی کتاب ہے علم تصوف میں، آپ اس میں ایک باب قائم کرتے ہیں علم کے بارے میں اور علم دین کی شان کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی آیات ذکر کی، ایک آیت یہ بھی ذکر فرمائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے، فرمایا وہ اہل علم ہے۔ وہ کون ہے؟ علماء ہے، وہ اہل علم ہے، کیونکہ علم سے ہی خوف پیدا ہوتا ہے، علم سے ہی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ جاہل نہیں تھے، ان پڑھ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس علم تھا، قرآن اور حدیث پر ان کو عبور اور مہارت تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی نواز دیا تھا، کیونکہ جب علم ظاہری ہوتا ہے تو پھر علم باطنی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور داتا صاحب علم کی فضیلت میں سب سے پہلے آیات مبارکہ، ان میں یہ آیت مبارکہ کہ اللہ کے بندوں میں وہ خوف خدا اور خشیت الہی والے ہیں، فرمایا کہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، صاحب علم ہیں، کیونکہ علم کے بغیر دیکھیں خوف نہیں آ سکتا۔ اگر بندہ جانتا ہوگا نا کہ یہ گناہ کروں گا تو اس گناہ کی سزا یہ ہے، مثلا میں یہ کہ سود کھاؤں گا، سود کی سزا یہ ہے، اب یہی سزا مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، اسی عذاب میں مجھے مبتلا فرمائے گا۔ اب جب علم ہوگا، پتہ ہوگا کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے اور اسی سزا اور عذاب میں میں نے مبتلا ہونا ہے، تو وہ اس سے بچے گا، اس سے پرہیز کرے گا۔ اس لیے خوف خدا اور خشیت الہی کے لیے علم ضروری ہے۔ اور پھر آگے آپ وہ حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چونکہ علم کی ہے دو قسمیں، ایک ہے علم فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے تمام مسائل جانیں، اپنی ضرورت کی تمام اسلامی اور دینی معلومات حاصل کریں، یہ ہم پر فرض عین ہے۔ مثلا یہ کہ ہم بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو گئی، نماز کے مسائل جانیں، پاکی پلیدی کے مسائل جانیں، غسل کے، وضو کے تمام فرائض واجبات اور اس کے ساتھ تمام تعلق رکھنے والے پاکی پلیدی کے جتنے مسائل و احکام ہیں ان کو ہم جانیں۔ پھر ہم نے شادی کی، نکاح و طلاق کے مسائل جانیں، حقوق زوجین کے مطابق جو مسائل اور احکام شریعت ہیں انہیں جانیں۔ اگر ہم بازار میں دکان لگانا چاہتے ہیں، کاروبار کے مسائل جانیں۔ جی اگر ہم صاحب اولاد ہو گئے، اولاد کے حقوق جانیں، اس کے متعلق مسائل جانیں۔ ہم جوان ہو گئے، کمانے والے ہو گئے اور روزی لائق ہو گئے، ہمارے والدین بوڑھے ہیں، والدین پر ہمارا خرچہ واجب ہے، ان کے مسائل اور احکام جانیں۔ غرض یہ کہ جتنے فرائض اور واجبات ہم پر ہیں، کیونکہ ہم مکلف ہیں، اس کے متعلق تمام مسائل کا جاننا فرض عین ہے، ان سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اس فرض سے بہت دور ہیں؟ مسائل نماز کا ہمیں پتہ نہیں، مسائل روزہ کا پتہ نہیں۔ جی حج کرنے جا رہے ہیں، حج کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ کھیتی باڑی کرتا ہے، عشر کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ سہمی نصاب میں، مالے کے نصاب میں، زکات کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے۔ جس طرح نماز معاف نہیں، یہ فرائض علوم بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ دارالاسلام میں، اسلامی ملک میں رہتا ہے، پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں جانتا، مثال کے طور پر زکات اس پر فرض تھی، زکات کا مسئلہ نہیں جانتا، اس پر روزہ فرض تھا، روزے کے مسائل صحیح معنی نہیں جانتا، نماز فرض، نماز کے مسائل صحیح معنی نہیں جانتا، اب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا کہ مولا مجھے زکات کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، میں زکات ادا نہیں کر سکا، عشر کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، میں عشر ادا نہیں کر سکا، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک فرمائے گا جس ملک کے اندر تو رہتا تھا وہ ملک اسلامی تھا، اس گلی محلے علاقے کے اندر علماء تھے، علم دین جاننے والے تھے، اور لٹریچر تو اتنا علماء نے لکھ دیا تھا تو کوئی نماز کے مسائل کا رسالہ ہی لے لیتا، اسے ہی پڑھ لیتا، زکات کے مسائل کا رسالہ ہی خرید کر لیتا، اسے ہی پڑھ لیتا، کسی عالم دین کے پاس چلا جاتا، اس سے مسئلہ پوچھ لیتا۔
حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے اللہ پاک ایک ایک قدم پر اسے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، جید عالم دین تھے، اور آپ نے جتنا بھی مزارات پر، درباروں پر، خانقاہوں پر خلاف شرع باتیں ہوتی تھی نا، آپ نے ان سب کا رد کیا، ان کا سب کا رد کیا آپ نے۔ حتیٰ کہ ایک شخص اس شریف میں ایسا بھی تھا جس کی پیری مریدی بہت زیادہ تھی، پیری مریدی اس نے چمکا رکھی تھی۔ آپ بھی چونکہ اس شریف میں اپنے آب و اجداد سے رہائش پذیر تھے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ میرا مرید ہو جاتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو روزے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت و ریاضت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا تو یہ کیسی بات کرتا ہے؟ اللہ کے نبی آئے اور نماز تو ان پر بھی فرض تھی، مگر تو کیسے نماز سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ نماز تم پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل بیان کر کے اس کا رد کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات تاریخ میں آئی، آپ کے مورخین نے لکھا، آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا، اتنا بڑا پیر ایسے جاہل پیر کا رد جو کر رہا ہے، ایسے نہیں کر رہا، علم کی روشنی میں کر رہا ہے۔ پتہ چلا جتنے ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ تھے، یہ قرآن و حدیث کو پورا جانتے تھے، پورا جانتے تھے۔ حضرات گرامی، علم دین کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ فرائض علوم جو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ جاننا ہر بندے پر فرض ہے۔ اور دوسرا علم تفصیلی ہے، جیسے طلباء مدارس میں جا کر پڑھتے ہیں، علماء کے سامنے محدثین کے، فقہاء کے، بڑے بڑے علماء کی خدمت میں زانو و تلفظ طے کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی علم قرآن کریم کا اور احادیث طیبہ کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، جس میں صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، دوسرے علوم بھی ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، اس شریف کے بہت بڑے بزرگ، اتنے بڑے جید عالم، آپ فرماتے ہیں جو بندہ صرف نحو اس نیت سے پڑھتا ہے تاکہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے، مجھے حضور کی حدیث سمجھ آ جائے، فرمایا اس نیت سے صرف نحو کا علم پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایسی عبادت کہ دن میں روزہ، رات کو نوافل۔ کوئی عابد و زاہد کرتا ہے، فرمایا سارا دن روزہ دار رہتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے، فرمایا جو صرف نحو اس نیت سے پڑھتا ہے تاکہ قرآن و حدیث سمجھ آ جائے، فرمایا اللہ اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 100 سال، میں نے 1 سال ذکر کیا، 1 سال نہیں، 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو علم کی اتنا زیادہ فضیلت بیان فرما دی، داتا صاحب نے بھی باب العلم لکھا، کشف المحجوب میں تصوف کی کتاب، صوفیوں کی کتاب، طریقت والوں کی کتاب۔ آج تصوف کا نام لیا جاتا ہے جی تو قرآن و حدیث پڑھنے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں تصوف اور چیز ہے، یہ قرآن حدیث اور چیز ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو معاذ کر رہا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ، یہ مانو والے خدا، فرمایا جب میرے مقرب بن جاتے ہیں نا، ان کے دلوں سے خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ والے تو اللہ والے رہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑی وقت کی ولیہ کاملہ، آپ کی بکریاں ایک ہی چراگاہ کے اندر شیروں کے ساتھ چرا کرتی تھی، ایک ہی چراگاہ۔ کسی نے پوچھا اے سیدہ رابعہ، آپ اتنا بڑی وقت کی ولیہ ہیں، آپ کی بکریوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ ایک ہی چراگاہ کے اندر شیروں کے ساتھ چرتی بھی ہیں، پانی بھی ایک گھاٹ پر پیتی ہیں، آپ کی بکریوں کے دل سے کیا شیروں کا خوف نکل گیا ہے؟ آپ کی بکریوں نے شیروں سے دوستی لگا لی ہے؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں میری بکریوں نے شیروں کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے، فرمایا اس لیے کہ جب سے رابعہ نے خدا سے دوستی لگا رکھی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں خدا کی بندی بن گئی، خدا نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا، میں نے خدا کو محبوب بنا لیا۔ فرمایا کہ میری بکریوں کے دل سے بھی خوف نکل گیا ہے، فرمایا کہ نہ میں کسی سے ڈرتی ہوں، نہ میری بکریاں کسی سے ڈرتی ہوں۔ یہ اللہ والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، مگر خدا کی قسم بکریاں بھی ان کی صحبت میں آ جائیں تو ان کے دلوں سے بھی ہر موذی جانور کا، درندے کا خوف نکل جاتا ہے۔
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بنو عباس کا خلیفہ حاضر خدمت ہوا، اس نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، اشرفیوں کی تھیلی تحفے کے طور پر۔ آپ نے ہاتھ میں لے کر ایسے اس کو دبوچا تو اس سے خون کے قطرے بہنے لگے۔ خلیفے کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ حیران پریشان کہ حضور غوث پاک کو میں نے تحفہ دیا ہے اور آپ اس طرح اس کو دبا رہے ہیں کہ اس سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔ وہ حیران پریشان ہو گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ حاکم وقت غریبوں کا خون چوستے ہو، پیسہ اکٹھا کرتے ہو ناجائز طریقے سے، حلال و حرام کا کچھ پتہ نہیں، کچھ تمیز نہیں، فرمایا بس یہی سمجھتے ہو پیسہ اکٹھا ہو جائے، دولت جمع ہو جائے، فرمایا اس طرح مال بٹورتے ہو، خزانے بناتے ہو اور اللہ والوں کو آ کر دعوت پیش کرتے ہو، پھر کہ تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر نانے کی شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، پردہ دری کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تیری پردہ دری ہو جائے گی اور تو رسوا و ذلیل ہو جائے گا معاشرے کے اندر، اپنی رعایا کے سامنے تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، فرمایا مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو آج غوث اعظم اتنا دباتا کہ یہ تمہاری یہ خون تمہارے دارالخلافہ تک پہنچ جاتا، تمہارے دارالخلافہ خون سے بھر جاتے، لوگ دیکھتے کہ تم نے کتنا غریب لوگوں کا، غریب عوام کا خون چوس رکھا ہے۔ یہ اللہ والے جو نہ کسی حاکم سے ڈرتے ہیں نہ کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں، اگر آتا بھی ہے تو اس کو آپ سبق سکھا دیتے ہیں، نصیحت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا محبوبان خدا وہ ہے، فرمایا ان کے دل میں نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے، فرمایا یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا یہ علم والے جو ہیں اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ علم والے جو ہیں اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی گرامی جب اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ رب انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اذا تقرب الی عبدی بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به فكنت يده الذي يبطش بها فكنت رجله الذي يمشي بها، فرما ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑتے یہ ہیں، مگر اس میں طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، بولتے یہ ہیں مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے، پاؤں ان کے ہوتے ہیں، چلتے یہ ہیں مگر قوت خدا کی جلوگر ہوتی ہے، فرما کان ان کے ہوتے ہیں، سنتے یہ ہیں مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے، آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، دیکھتے یہ ہیں مگر طاقت رب کائنات کی کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے فرما اللہ والا خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مظہر بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دور و نزدیک اس کے لیے یکساں ہو جاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی دور و نزدیک کا محتاج نہیں ہوتا، فرما جیسے ہم قریب والے کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، فرما وہ بھی قریب والے کو دیکھ کے اور سنے، فرما نہیں، اللہ والا جب خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے پھر دور و نزدیک برابر ہو جاتا ہے، جیسے قریب والے کو دیکھتا ہے ویسے دور والے کو دیکھتا ہے، جیسے قریب والے کی سنتا ہے ویسے دور والے کی سنتا ہے، جیسے قریب والی چیز کو پکڑتا ہے ویسے دور والی کو پکڑتا ہے۔ فرمایا جب مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے بھائی یہ ارتفاع ہو جب بین العبد و رب، فرما رب اور بندے کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، جو دونوں کے درمیان حائل ہوتے ہیں، فرما عبادت و ریاضت سے، تقوی و طہارت سے، فرمایا کہ وہ خدا کے فضل سے، فرمایا کہ زہد اور تقوی اختیار کرنے کے سبب وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں، فرما پھر بیٹھتا فرش پر ہے اس کی نگاہ عرش خدا پر ہوتی ہے۔ قلب المومن کالمرآ بل فوق المرآ، فرما مومن کا دل شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح شفاف، فرما انہیں خدا کے جلوے دیکھنے کے لیے نگاہ اوپر نہیں اٹھانا پڑتی، فرما دل میں دیکھتے ہیں تو خدا کے جلوے نظر آ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اللہ والوں کی طرح پہلے علم ظاہری پھر باطنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا